موجود ہیں، سب بہت اچھا لکھنے والے جانے پہچانے لوگ ہیں، اور ان کی نظروں میں وہ سب کچھ ہے جو اردو میں ہو رہا ہے، نیا بھی ہو رہا ہے اور تازہ بھی ہو رہا ہے، اس سب پر ان کی نظر ہے۔ بلکہ اس نئے میں اور اس تازے میں ان کا اپنا اپنا حصہ بھی ہے۔ ایک وقت تھا کہ علامہ اقبال نے 1918 میں لکھا، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائے یہ دل سوز یہ پروانہ ہے۔ یہ غالب کا نوحہ لکھا تھا انہوں نے۔ اس وقت انہیں ایسا لگا تھا کہ ابھی اردو کے گیسو کو سنوارنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سنوارے ہوئے گیسو میں کیا کیا دلکشی پیدا کی گئی ہے، کس کس طرح سے اس کی آرائش ہوئی ہے۔ اسی وقت ہماری ایک ممدوحہ نے اسی پر لکھا تھا کہ میں شانے سے درگزری آئینے سے باز آئی، اب دل ہی نہیں جس میں ہو ذوق خودآرائی۔ لیکن اب دل بھی ہے، ذوق خودآرائی بھی ہے، اور یہ خودآرائی کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں۔ تو آئیے ہم انہی سے سنتے ہیں کہ اردو میں نیا اور تازہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں رفاقت حیات صاحب سے، جو ہم سب میں نئے اور تازے ہیں، تو ان سے گفتگو شروع کروں گی، کیونکہ ان کا جس شعبے میں تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اردو میں جو اس وقت سب سے نیا کام جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے ناول کا ریوائول۔ بیچ میں ایک دور ایسا آیا تھا جب کہا جاتا تھا کہ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، شارٹ اسٹوریز لکھی جا رہی ہیں، لیکن ناول پہ ایک ٹھہراؤ کا وقت آیا تھا ترقی پسند تحریک کے بعد۔ اس کے بعد جو بیچ کا دور آیا جدیدیت کا، اس میں ناول میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن پھر ایک ریوائول ہوا اور بہت اچھے ناول آئے ہیں۔ میں ان کا وقت نہیں لوں گی، خود انہوں نے رفاقت حیات کا ناول بہت مشہور ہوا، اور میرواہ کی راتیں، اور یہ موجود ہیں۔ تو انہی سے میں اس گفتگو کا آغاز کروں گی کہ آپ اس سارے منظرنامے کو کہ اردو میں نیا کیا ہے اور ناول میں، کہانیوں میں خاص طور سے نیا کیا ہے۔ ہیلو، جی دراصل ہے کہ میں اس طرف آیا تھا۔ اردو میں جو ہے وہ ہے کہ نثر میں، اور خاص طور سے فکشن کی نثر میں زیادہ جو ہے وہ غالب صنف افسانے کی رہی ہے، اور اردو افسانہ جو ہے وہ ہے کہ بہت زیادہ ڈومیننٹ رہا ہے، اور اردو ناول جو ہے وہ اس کی اہمیت اس طرح جو ہے وہ نہیں رہی، لیکن اب جو ہے وہ پچھلے کوئی 15-20 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور سے ہے کہ اگر کہا جائے کہ مرزا اطہر بیگ صاحب کا جو ناول ہے غلام باغ، اس کے بعد سے جو صورتحال ہے، تو ہر سال جو ہے وہ 4-5-6-7 نئے ناول آتے ہیں، بلکہ اس عرصے میں جو ہے وہ کچھ نئے ناول نگار بھی منظر پر ابھرے ہیں، اور انہوں نے ہے کہ ایسے ناول لکھے جنہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا، جن میں ہمارے دوست ہیں اختر رضا سلیمی، ان کے 2 ناول ہیں، جندر ہے اور جاگیں خواب سے، جو ان کا پہلا ناول تھا، اور ان پہ بھی خاصی بات چیت ہوتی رہی ہے، خاصا لکھا جاتا رہا ہے، اور جندر نے تو بہت سے لوگوں کو حیران بھی کیا، چونکایا بھی۔ اس کے علاوہ علی اکبر ناطق ہیں، ان کے بھی ہے کہ ایک ناول ان کا بھی آ چکا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سید کاشف رضا ہیں، ان کا ناول 4 درویش اور کچھوا، جو کہ 1 سال پہلے چھپا، لیکن ابھی تک وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ دراصل ہے کہ فکشن کے ذریعے جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ ایک بڑے کینوس پہ اس کی جزیات کے ساتھ بلکہ تفصیلات کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ جو 20 سال پہلے کا جو ناول تھا، اس میں ہمیں دکھائی دیا کہ زبان و بیان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ زیادہ تجربے نہیں ہو رہے تھے، فہم اور حیت کو بھی جو ہے وہ ہے کہ جو ایک بنیادی اہمیت بنتی ہے اس کی
ناول میں وہ بھی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. اسی لیے ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ اردو کے وہ ناول جنہیں کہ بڑے ناول کہا گیا جیسے اداس نسلیں ہیں، اس میں خاصے جھول تھے، اس میں خاصے فلاس تھے، فارم کے، ہیئت کے. لیکن اب جو ہمارے جو ہے وہ نئے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ناولوں میں جو ہے وہ فارم کا بھی التزام کیا ہے، اور زبان بھی جو ہے وہ زیادہ تر وہ زبان آتی جا رہی ہے جو ہمارے ماحول سے بہت زیادہ قریب ہے، جڑی ہوئی ہے اس سے. اور یہ ہے کہ اس کا تعلق زندگی سے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مقامی لب و لہجے بھی جو ہے وہ اردو ناول کے اندر آ رہے ہیں، پنجابی کے، سندھی کے، بلکہ بلوچستان سے ایک ہمارے دوست ہیں محمد وسیم شاہد، ان کی ایک کتاب افسانے کی آ چکی ہے، ایک ناول آ چکا ہے. بلکہ ہے کہ ہمارے بعد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا. 3-4 دوست ہیں ہمارے. ایک محمد عباس ہے جو کہ بہت اچھا افسانہ لکھ رہے ہیں اور شاید وہ ناول کی طرف بھی جا رہے ہیں اب. اسی طرح جو ہے وہ ایک ظہیر عباس ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھی افسانے خاصے بہتر ہیں. ابھی تک ان کی کتابیں نہیں آئی ہیں. اور ہے کہ جمیل عباسی ہیں، انہوں نے بھی افسانے لکھے ہیں، ان کے افسانے آج میں چھپے ہیں، دنیا آزاد میں چھپے ہیں. اسی طرح حفیظ تبسم ایک نوجوان ہیں، انہوں نے بھی ایک ناول لکھا ہے، ابھی وہ پروسیس میں ہے اور عنقریب چھپے گا وہ. آپ نے دیکھا کہ اردو کا منظرنامہ نئے لکھنے والوں سے اور تازہ تجربوں سے، ناولوں کا، افسانوں کا خاصا روشن نظر آ رہا ہے. اور خود میرے ذہن میں یہ سارے نام آ رہے تھے، اور ایک سوال بس آپ سے کر دوں کہ اس کے بعد میں اگلے کے پاس آتی ہوں کہ یہ جو آج کل ناول میں میجیکل ریئلزم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ ہے کہ یہ جو فکشن ہے لاطینی امریکہ کا، اس سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ مغربی ناقدین نے یہ اصطلاح استعمال کی. لیکن یہ اصطلاح کوئی ایسی نئی نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ داستانوں کی پوری فضا میجیکل ریئلسٹک ہے، اور جتنی بھی داستانیں ہیں ان سب میں جو ہے وہ ہے کہ میجیکل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن جو لاطینی امریکہ کے ادیب تھے انہوں نے جو ہے وہ اسے زندگی کے ساتھ جوڑ دیا اور ہے کہ چیزوں کو اس طرح بیان کیا. اس کا اثر جو ہے وہ دنیا بھر میں ہوا، اردو میں بھی ہوا. اردو میں جو ہے وہ ہمارے بہت سے لکھنے والوں نے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا اور اس کو استعمال کیا. جیسے کہ انڈیا میں جو ہے وہ ایک ناول نگار ہیں رحمان عباس، ان کا ناول ہے روزن، انہوں نے بھی اس میں اس کا استعمال کیا. اسی طرح جو ہے وہ اردو میں ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ غلام باغ میں بھی ہے. غلام باغ میں بھی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا، میں ذرا آگے بڑھتی ہوں، آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ہم نے ابھی ذکر کیا کتابوں کا جو لکھی جا رہی ہیں، لیکن کتابیں اسی وقت منظر عام پہ آتی ہیں جب کوئی طباعت کرتا ہے، کوئی اشاعتی ادارہ اس کو اس کے طباعت سے سجاتا ہے اور پیش کرتا ہے، اور وہ ادارہ معتبر بھی ہو. تو دانیال، آپ یہ دوسری پشت ہے یا تیسری پشت ہے؟ دوسری پشت ہے حوری نورانی کی، جو اس اپنے ورثے کو بہت وقار کے ساتھ نبھا رہی ہیں، کیونکہ جب مکتبہ دانیال کا نام آتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ کتابیں اچھی شائع ہوں گی. تو اردو میں جہاں تبازات ناول اور افسانے اور شاعری چھپ رہی ہے، وہاں کچھ پرانوں کی بھی ریوائول ہوا ہے. پرانے کتابیں جو نہیں تھیں وہ بھی شائع ہوئیں، کچھ ترجموں کی بھی بات ہوئی ہے. حوری نورانی اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی اپنے کام سے جتنی آج کل وہ مشہور ہوئی ہے. تو میں حوری سے یہ پوچھوں گی کہ بھائی، نیا تازہ اس دکھ کے سوا جس سے ہم سب گزر رہے ہیں اور کیا ہے؟ شکریہ فاطمہ. دیکھیں، کسی بھی اشاعتی ادارے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنا پرانا لے کے چلے وہ نئے کو بھی
سراہے, اس کو بھی آگے بڑھائے. تو ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم دونوں کو لے کے چلیں. ظاہر ہے جب میں نے اس ادارے کی دوڑ بھاگ سنبھالی تو ایک بہت اچھی فہرست تھی کتابوں کی, بہت معتبر نام تھے جو میرے والد صاحب نے جن کو چھاپا تھا, اور یہ میرے لیے اس بات نے بڑی آسانی پیدا کی کہ پہلے سے ہی ہمارے ساتھ ایسے نام جڑے ہوئے تھے جیسے مشتاق احمد یوسفی, جیسے افتخار عارف, جیسے فہمیدہ ریاض, اور بہت سارے, حبیب جالب, فیض احمد فیض, سجاد ظہیر جی. تو بے شمار ایسے نام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کیفی اعظمی, قرۃ العین حیدر. تو یہ تو چلا آ رہا ہے, یہ چھپ رہے ہیں. کچھ کتابیں جو نایاب ہو گئی تھیں, جو نہیں بہت عرصے سے چھپی تھی, مثلاً اجڑا دیار, وہ کتاب جو پہلی کتاب تھی جو مکتبِ دانیال نے شائع کی 1967 میں, وہ ہم نے پچھلے سال دوبارہ شائع کی بڑے عرصے بعد. تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کتابوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. لیکن نئے لکھنے والے بہت اچھے آ رہے ہیں, جیسے رفاقت نے کہا, کاشف رضا کی ناول ہم نے پچھلے سال چھاپی, بلکہ پچھلے سال کے شروع میں چھاپی تھی, اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن تیار ہو رہا ہے. تو وہ ناول کا بہت چرچا ہوا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ابھی بھی بہت لکھا جا رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, بہت اچھی ناول ہے. اسی طرح شاعری میں ہم احمد عطا کو چھاپ رہے ہیں, وہ بھی ایک نوجوان شاعر ہیں. اچھا, بہت سارے ایسے شاعر ہیں جیسے حارث خلیق ہیں, اب ہم ان کو پرانے اور نئے دونوں میں لیں گے, کیونکہ وہ پرانی روایت بھی لے کے چلتے ہیں اور نئے میں بھی ان کی جو آزاد نظمیں ہیں ان میں بہت ایسی نئے ٹاپکس ہیں جس کو لے کے وہ چلتے ہیں. تو یہ سب نیا ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے اردو میں نیا جو ہے وہ اس میں ترجمے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت زیادہ ترجمہ ہمیشہ ہوتے رہا ہے, لیکن اب بہت زیادہ ترجمہ ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ, ظاہر ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے جو لکھنے والے ہیں, دوسری قومی زبانوں کے جو لکھنے والے ہیں, ان کا ترجمہ بھی چھاپیں. ہم نے شیخ ایاز کو بھی چھاپا ہے, مگر ساتھ ساتھ جیسے کہ جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں, یہ سوچ کے ہم نے شروعات کی تھی محمد حنیف کے مشہور ناول سے, اور آج کل ہمارے ساتھ نیا یہی ہوا کہ وہ ناول ہم سے لے گئے. خیر, تو یہ بات اچھی ہو رہی ہے کہ اردو میں ترجمے ہو رہے ہیں, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ترجموں کی کئی کتابوں کی رونمائی ہوئی ہے. انگریزی میں ہم لوگ دیکھتے تھے, جو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, کہ دوسری زبانوں کا ادب انگریزی میں ترجمہ ہوتا تھا, فرانسیسی اور روسی اردو میں مل جاتا تھا, لیکن دیگر زبانوں کا جرمن اور فرانسیسی انگریزی میں ترجمہ ہوتا تھا. پھر یہ ہوا کہ انگریزی کا اردو میں, اور ان سب انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہونے لگا, جس میں بڑے بڑے لوگوں نے ترجمہ کیا. حسن عسکری صاحب نے, ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب نے بیلمی کا فرینچ ناول محبت کا اس کا اردو میں ترجمہ کیا. لیکن اب یہ کہ پاکستان کے ناول کا, پاکستانیوں کے لکھے ہوئے انگریزی ناول کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا, اور حوری نے بہت اچھا کیا کہ اسے شائع کر دیا. لوگوں تک پہنچے گا, کیونکہ یہ اور اسی وجہ سے شاید اس پر اتنے عرصے سے وہ انگریزی میں موجود ہے, ہر گھر میں موجود ہے, لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں گئی. اور جیسے ہی 11 سال سے, اور جیسے ہی وہ اردو میں آیا تو ایک ایسا لگا کہ جیسے پتہ نہیں اس سے کیا زہر معاشرے میں پھیلے گا. حالانکہ ادب جو ہے وہ خوشگواریت پھیلاتا ہے اگر اس کے دروازے, اور آج کل کے دور میں تو آپ بند کر ہی نہیں سکتے. اب تو اتنی سہولتیں ہیں, آپ کہاں پہ روکیں گے. کل وہ ناول سب لوگ مشہور کر دے تو وہ نیٹ پہ پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے ہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن شعبوں میں کام ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا, لیکن جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے اس جگہ پہ. لیکن میں آؤں گی اب, مزید آگے بڑھتی ہوں اور شاعری کی طرف آتی ہوں. افضال سید صرف شاعر نہیں ہیں, ان کے کام کی تو بڑے تنوع ہے.
لیکن ان کے ایک شعر سے میں آغاز کروں گی کہ مٹی کو چاک رنگ کو تصویر چاہیے، ہر مملکت کو صاحب تسخیر چاہیے۔ تو افضال سید نے مملکت ادب کو واقعی تسخیر کیا ہے، اپنے تراجم سے، اپنی شاعری سے، اور اپنی جو تدریسی صلاحیتیں ہیں ان سے۔ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اردو کے منظرنامے کو؟ کچھ نیا ہے، کچھ پرانا ہے، اور کیا نہیں ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے شاعری سے پہلے میں ایک عمومی صورتحال کو بتاؤں گا، ہمارے دوستوں نے ابھی تذکرہ کیا۔ ایک جو سب سے زیادہ خوشگوار حیرت مجھے اب ہو رہی ہے کہ تنقیدی کتابیں بہت چھپ رہی ہیں، اس تعداد میں چھپ رہی ہیں۔ آج بھی آصف فروخی صاحب کی ایک کہانی نئے مضمون کی شائع ہوئی ہے، اور تنقید اردو میں لکھی جا رہی ہے، اور اردو کا دامن وسیع ان معنوں میں ہو رہا ہے کہ بہت ساری اصطلاحات جو تنقیدی اصطلاحات ہیں وہ اردو میں منقلب ہوئی ہیں، جن میں ہمارے دوست ناصر عباس نیّر صاحب کا بہت ہاتھ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی پبلشنگ ہاؤس کی مطبوعات دیکھیں جو سنجیدہ کتابیں چھاپتے ہوں، تو بہت بڑی تعداد تنقیدی کتابوں کی ہے، جو اس سے پہلے یہ صورتحال کم از کم میں نے شاید مگر نظر انداز کر دی ہو، لیکن میرے خیال میں نہیں تھی۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، نہ صرف ادب پڑھا جا رہا ہے بلکہ ادب کو کس طرح دیکھنا چاہیے، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ تنقید کا جو مقصد ہے، لوگ وہ ادب پڑھنے سے آگے جا رہے ہیں، اس کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ادب سے دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ دوسری بات، ناولوں کے سلسلے میں بہت اچھی بات رفاقت حیات صاحب نے کر دی۔ وہ کچھ ناول کے نام میں لینا چاہتا تھا تو وہ تو کچھ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، لیکن جو اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اردو کے ناول ہیں، اب ان کا انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں شائع ہوا، ابھی چار درویش اور ایک کچھوا سید کاشف رضا کا، اس کا انگریزی میں ترجمہ موجود ہے، وہ شائع ہو جائے گا۔ علی اکبر ناطق کا نولکھا کوٹی، اس کا انگریزی میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اور بھی مرزا اطہر بیگ کا ناول ہے، وہ تقریباً کسی وقت بھی کتاب کی صورت میں انگریزی میں آ جائے گا۔ تو ہمارے اس دور میں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ صرف پاکستان تک ہی ان کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس جیسے ابھی اس کو دہرا رہا ہوں کہ ترجموں کی بہت ایک خوشگوار صورتحال ہے، بے شمار کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں، ہر روز ہو رہی ہیں، آج بھی ہوئی ہیں۔ تنویر انجم نے ایطل عدنان، ایک لبنانی رائٹر ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، وہ شائع ہو گیا۔ اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی اچھی کتاب ترجمے کی صورت میں ہمیں کہیں نہ کہیں نظر نہ آتی ہو۔ تو اور بہت اچھے مترجم موجود ہیں جو بہت محبت سے ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک ایسی چیز ہے جس کی میں ہمیشہ قدر کرتا ہوں مترجم کی، کیونکہ ہمارے یہاں اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس ترجمے کی جو محنت وہ لگاتا ہے، 6 مہینے، سال، 6 سال، وہ بس ایک کتاب چھپ جاتی ہے کہیں۔ بعض اوقات تو لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتی کہ یہ ترجمہ کس نے کیا تھا، وہ مصنف کا نام ہی آگے چلتا ہے۔ وقت ہے، اور آخر میں پھر شاعری پر بھی بولنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، شاعری میں تو لکھی جا رہی ہیں مختلف اصناف میں چیزیں، لیکن ایک ہمارے 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں جو فارسی شاعری تھی، جس کو کہ بربنائے تعصب سب کے ہندی کا نام دیا گیا ہے، اور جس کا کہ اردو میں سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ غالب ہے، اور وہ شاعری کسی حد تک اس کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ ناپسند کیا گیا ہمارے یہاں بھی، لیکن اس کا احیاء ہوا ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھی تھے ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، عزیز حامد مدنی، ان کے اشعار پڑھیں تو مطلب اسی طرف ان کو رکھا جائے گا۔ لیکن اس دور میں بالکل 20-21 سال کے لڑکے ہیں
اور وہ شاعری کر رہے ہیں اور ہم ان کو اس کا رشتہ بالکل اس شاعری سے ملا سکتے ہیں، اور اس کی تعداد بہت بڑی ہے اور پورے پاکستان میں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے کتاب لکھی ہے پرانے شاعروں کے بارے میں اور ان کے اشعار، اور میں نے وہ سلسلہ بتایا ہے کہ آج تک کس طرح پہنچا ہے اشعار کی مدد سے۔ تو یہ ایک رجحان میں دیکھتا ہوں جو غزل کی شاعری میں آیا ہے، اور میری نقطہ نظر سے یہ بہت ہی خوش آئند ہے، چونکہ پھر ہم بالکل اپنی جو 1000 سال کی روایت ہے، جو اس میں جو چیزیں ہمیں اس دور سے ربط رکھتی ہیں، وہ ہمارے شاعر جو ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں۔ بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی نئی سمت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ جو سبق ہندی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ بیچ میں منقطع تھا، لیکن اب اس کا ریوائول ہوا، بے دل کی گونج جو ہے وہ بڑھی ہے۔ اور بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جہاں فارسی ابھی بھی رائج ہے، اور وہاں پہ ان دونوں زبانوں میں، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ بڑی اچھی نوجوان نسل بلوچستان میں موجود ہے۔ پنجاب تو ہمیشہ سے اردو ہی سے منسلک رہا، اردو کی ترویج کرتا رہا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سرائکی علاقوں میں بھی نہ صرف تخلیقی ادب بلکہ تحقیقی اور تنقیدی ادب بھی تخلیق ہو رہا ہے۔ میں اسی پر آ رہی تھی، آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس عرصے میں تحقیق، تنقید اور سب سے بڑی بات لغت پر کام ہوا ہے۔ لغت جس کی 22 جلدیں شائع کی ہیں اردو لغت بورڈ نے، اور اس میں اس کو نئے ٹیکنک، اس میں نئے جو ہمارے وسائل تھے، ایپس بنا، اور اس کی تلفظ کا بھی ایپس بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے نسبتاً کم عمر ہیں، ہم سے تو چھوٹے ہیں، عقیل عباس جعفری نے یہ کام کیا۔ اسی طرح ناصر عباس نیّر نے اردو سائنس بورڈ میں آ کر کافی کام کیا، اور یہاں پر ہمارے جو افتخار عارف صاحب ہیں، جن کی شاعری کی گونج تو آپ سب سنتے ہیں، لیکن ایک عرصے سے انہوں نے ایک ان کا جو مطالعاتی سطح ہے، جو مطالعہ ہے، وہ بھی بہت بلند ہے، اور ان اداروں سے منسلک رہے جنہوں نے کتابوں کی اور ادب کی ترویج میں اپنا کردار بڑا اچھے طریقے سے ان کی سربراہی میں ادا ہوا۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، شاعری پر تو بات ہوگی، لیکن ان اداروں کی بھی بات ہوگی، جیسے جو مقتدرہ قومی زبان تھا، اب وہ ادارہ فروغ قومی زبان ہے، لیکن میں کل 2 دن پہلے گئی تو اس پہ تختی مقتدرہ قومی زبان کی تھی، اور لوگوں کے منہ پہ بھی وہی چڑھا ہوا تھا۔ نام بدلا ہے، کام میں کوئی ہمیں ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہو جانی چاہیے تھی، یعنی وہ قائم کیا گیا تھا کہ 15 سال میں اس کو اردو کو رائج کر دیا جائے گا۔ آج 15 سے 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ رائج نہیں۔ 83 میں یہ کیا کہا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ایک کنسرن ہے لوگوں میں اور بہت تشویش ہے کہ جو ادارے بہت اچھا کام کر رہے تھے اس وقت، اردو لغت بورڈ، ان کی 22 جلدوں کو ریوائز ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستانی زبانوں کے الفاظ اردو میں داخل ہوئے ہیں، اور بہت خوبصورتی سے داخل ہوئے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں جو اردو میں آپ نے بتایا رفاقت نے کہ جو ناول لکھے گئے ہیں ان علاقوں میں، تو ان علاقوں کے کلچر اور اس کی زبان اس میں اردو میں شامل کی گئی ہے۔ تو زبان کلچر کا مظہر ہوتی ہے، جب وہ زبان ہمارے ادب میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ زبان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح ایک قومی کلچر، ایک قومی ثقافت بنتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے، بڑے افسوس سے سن رہے ہیں کہ اردو لغت بورڈ اور اردو سائنس بورڈ کو اس میں ضم کیا جا رہا ہے مقتدرہ قومی زبان یا ادارہ فروغ قومی زبان، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس میں۔ تو میں چونکہ آپ ابھی اور آپ بھی اب اس ادارے سے باہر ہیں، تو اور تشویش کی بات ہے، تو میں آپ سے بصد احترام گزارش کروں گی کہ شاعری پہ آپ سے نہیں، میں ان اپنے خدشات پر بات کرنا چاہوں گی جو ہمارے سب لوگ سننا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اردو کے ساتھ۔ اس میں نیا تازہ داخل کرنے کے بجائے اسے محدود کیوں کیا جا رہا ہے؟
देखिए कैसी बंद कर दिया। असल में हम लोगों की एक दुश्वारी ये होती है कि जो लोग मनसबी एतबार से किसी इदारे से वाबस्ता होते हैं फिर उनकी तख्लीकी जो सूरत अहवाल होती है उस पर गुफ्तगू कम होती है और उनके काम के हवाले से ये जो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और तीसरी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उसमें रियासत की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसमें ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि वो तहज़ीब व सक़ाफ़त के इदारों को और इल्मी इदारों को का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, नए इदारे कायम करे और उनके इस्तेहकाम की कोशिश करे। अच्छा ज़ाहिर है कि ये इदारे उस तरह से मनफ़अत बख्श नहीं होते जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, जैसे कोई फैक्ट्री होती है, जैसे कारखाने होते हैं। ज़ाहिर है कि बहुत ही कम इदारे इस मुल्क में ऐसे हैं जो इल्मी उमूर को रियासत की मुआवनत से चलाते हैं। मेरे इल्म में है जैसे फ़र्ज़ कीजिए अकादमी अदबियात पाकिस्तान या मुक़्तदरा कौमी ज़बान या इदारे उर्दू बोर्ड या डिक्शनरी बोर्ड, ये 6-7 इदारे हैं जो इस तरह का काम करते हैं। इनकी एक तारीख़ है, इनकी एक इल्मी रवायत है, इसमें लोग वाबस्ता रहे हैं, इसके काम की नौइयत है, ये मुख्तलिफ़ काम करते हैं। उर्दू साइंस बोर्ड में बहुत काम हुआ है, साइंसी उलूम का उर्दू में तर्जुमा और उर्दू में काम, साइंसी मवाद को उर्दू में मुंतकिल करने का काम मुख्तलिफ़ ज़मानों में किया गया और बेशुमार किताबें और लुगात उन्होंने मुरतब की। बिल्कुल यही सूरत है कि हमारे यहाँ डिक्शनरी बोर्ड में को 55 साल इसमें लगे और कैसे कैसे अकाबरीन इससे वाबस्ता रहे और 22 जिल्दें छपीं और उसके बाद भी इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन इदारों को कि जो मैंडेट जिसे आप कहते हैं वजीफ़ा कार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है एक दूसरे से, चुनांचे इनको कायम रहना चाहिए और इनके काम को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो काम है ये हमेशा चलते रहते हैं। ये नहीं है कि 22 जिल्दें मुरतब हो गई तो अब सारा काम उसका ख़त्म हो गया और अब लुग़त का काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि नासमझी की बात है इस तरह से बात करना। उसमें अकील बास जाफ़री के ज़माने में उसको 2 जिल्दों में उसको फ़राहम किया गया, फिर उसकी किताबियात मुरतब की गई, उनको उनके तमाम असनाद के सिलसिले में, फिर मुख्तलिफ़ शुअरा के सिलसिले में भी फ़रंगें तैयार की गई। तो बड़ा काम मुसलसल होता रहा, उसको बाकी रहना चाहिए। अब मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ हुकूमतें इल्मी इदारों को और तहज़ीबी इदारों को बिल्कुल नज़रअंदाज करती हैं और उनके लिए ये मसला नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन मसाइल पर कभी किसी दानिश के सिलसिले में किसी अभी जैसे अभी किताब का ज़िक्र इन्होंने किया और किताबें 2 बैन हुई, लेस्ली हैज़ल्टन की 2 किताबें बैन हुई, ये किताब बैन हुई, एक और किताब बैन हुई आपके यहाँ से उठी, मगर आपने नहीं सुना होगा कि किसी असम्बली के किसी फोरम पर या किसी भी जमात ने, यानी मुख्तदर जमातें जो हैं इस वक्त पार्लियामेंट में जो नुमाइंदा जमातें हैं उनमें से किसी ने इसको गुफ्तगू के काबिल भी नहीं समझा और किसी ने एक 2 सत्री आप यहाँ बैठे हुए हैं इतने लोग। अब उर्दू साइंस बोर्ड के सिलसिले में ये हुआ, अब फ़र्ज़ कीजिए 100 आदमी वहाँ मुलाजिम हैं, तो वो 100 आदमी जो हैं वो 100 ज़िंदगियाँ हैं, उनकी एक रवायत है, एक तारीख़ है, 60 बरस से 50-55 बरस से वो कायम है, उसकी एक लाइब्रेरी है, उसमें नवादरात मौजूद हैं, उनका एक उसका क्या होगा पहले तय कर लेते और फिर देखते कि उसमें क्या सूरत अहवाल बनती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई इदारा था जिसके बारे में आपका ये ख्याल था कि उसको बेहतर होना चाहिए, उसको आप बेहतर कर लेते, लेकिन ये कि उसको अच्छा वहाँ ले जाने से क्या होगा, क्या सूरत अहवाल
اردو کے نفاذ کی بہتر ہو جائے گی یا اچھی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو کیونکہ موضوع ہے اس وقت موجودہ ادبی صورتحال، یہ بہت ہی رفاقت نے جو بات کہی وہ میں آپ سے شیئر کروں، اس میں کوئی میں اضافہ نہیں کر سکتا. میں جس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن اس ملک میں جب قائم ہوا تھا اور میں اس سے وابستہ ہوا تو میری ایک منصبی ذمہ داری تھی ڈراموں کو دیکھنا، اور اس میں اسلم اظہر صاحب ہمارے سربراہ تھے. تو یہ طے پایا کہ جو پسندیدہ کہانیاں جو ہیں، جو اچھی کہانیاں ہیں، ان کی ڈرامائی تشکیل کی جائے. تو مجھے کہانیاں پڑھنا میری منصبی ذمہ داری ہو گیا، اور میں نے جتنا پڑھ سکتا تھا وہ میں نے دیکھا. بالکل اسی طرح سے یہ بھی ذمہ داری ہوا کہ ہم ناولز بھی ڈرامائی تشکیل کریں اور سلسلہ وار ناول کریں. اس زمانے میں نے میرے یہاں یعنی کراچی ٹی وی سے ہمارے یہاں سے 3 ناول منتخب کیے گئے، خدا کی بستی اور اداس نسلیں اور آنگن. آپ کے علم میں ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا اور خدیجہ مستور کا، اور یہ اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ہاں اردو میں ناول بہت کم لکھا گیا، اور جس کی طرف رفاقت نے بہت ہی شائستہ طریقے سے جس کا اظہار کیا کہ اسٹرکچر کے اعتبار سے اداس نسلیں نسبتاً کمزور ناول تھا. خدا کی بستی میں گنجائشیں ڈرامٹائزیشن کی بہت تھیں، آنگن میں بہت گنجائشیں تھیں، مگر بہرحال ادھر جھوک سیال لاہور سے نشر ہوا. مگر پھر ایک بڑا عرصہ آتا ہے مرزا اطہر بیگ تک، جب اچھے ناول گنتی کے 4 5 6 ناول 10 ناول کر لیجیے زیادہ سے زیادہ، یعنی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہوں. قرۃ العین حیدر کو آپ جلا وطن کر دیجئے اور منہا کر کے ناول گن لیجئے تو آپ کو ایک ہاتھ کی انگلی پر بھی وہ ناول نہیں آ سکتے. مگر پچھلے 15-20 برسوں میں شارٹ سٹوری دنیا میں بھی کم شاید لکھی گئی. ایک آدھ بڑی رائٹر کیونکہ نوبل پرائز انہیں مل گیا ہوا ہے تو احیاء کی کچھ صورتیں ہم زیر بحث لاتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ جب لٹریری میگزینز باہر بھی ختم ہوتے جاتے ہیں، یعنی جو بڑے میگزین ادبی تھے یورپ کے اور امریکہ کے، وہ بھی اب ختم ہوتے جاتے ہیں. چنانچہ شارٹ سٹوری کا جو ژانر ہے وہ مائل بزوال ہے. ہمارے یہاں اچھے افسانہ نگار، رفاقت نے کچھ لوگوں کے نام لیے، اصل میں رسالے ختم ہو گئے جن کو آپ کہیں کہ جس میں افسانے چھپتے تھے. دنیا آزاد ہے یا یہاں آج ہے یا مکالمہ ہے، یہ وقفے سے چھپتے ہیں اور اس میں تواتر سے چیزیں نہیں چھپتی. لاہور سے جو 2-4 رسالے آتے ہیں وہ بھی 1 سال 6 مہینے 2 سال کے بعد آتے ہیں. چنانچہ افسانہ رجسٹر نہیں ہوتا، ناول جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے. اب جو آپ نے ذکر کیا، خود آپ کا ناول ہے یا کاشف کا ناول ہے، علی اکبر ناطق کا ایک ناول ہے نولکھی کوٹھی، نولکھی کوٹھی. ایک ہمارے ہاں جندر ہمارے دوست اختر رضا سلیمی کا ناول ہے جاگے خواب میں. ایک ہمارا ناول ابھی حال میں ایک زیف سید ہے BBC میں کام کرتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا ناول چھپا ہے گلمینا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ شاید یہ پہلا ناول ہے، حفیظ خان کے ناول ہے، جس میں پاکستان کے وہ علاقے زیر بحث، اردو ناول کا جو زیادہ تر، جس کو پنجابی میں شاید وسیب کہتے ہیں، زیادہ تر علاقہ وہ ہے جو وندھیاچل سے اور یہ جو جس کو آریہ ورت کہتے ہیں پنجاب انڈو گینجک جو گینجیٹک جو علاقہ ہے، اس میں لکھے جاتے ہیں. سرائکی ریجن کے بارے میں حفیظ خان نے بہت 2-3 ناول ان کے آئے، اور یہ ابھی جو زیف سید کا ناول ہے یہ پختون علاقے میں اور آزاد علاقے کی کہانی کے بارے میں ہے، اور شروع سے لے کے سمجھیے انگریزوں کے زمانے سے لے کے اور بے نظیر بھٹو صاحب تک کا زمانہ جو ہے طالبانائزیشن وہ پروسیس. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانیات کے حوالے سے ان کی کہانیاں، ان کا وسیب بڑا ہے. اور
سبب اس کا اس میں یہ بھی ہے کہ جو لغت کے طور پر جو ایک رچنس اردو میں آئی ہے وہ ان علاقوں کی، وہ بہت قابل ذکر اور قابل توجہ ہے، جس پر مثلا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا، جب جندر میں نے دیکھا تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جندر کے کیا چیز، لغوی معنی کیا ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں، میرے بہت ہی عزیز بھائیوں کی طرح، تو میں نے ان سے پوچھا۔ اب ہم اس علاقے کو بالکل نہیں جانتے، مجھے وہاں رہتے ہوئے 30 برس ہو گئے، مگر میں اس علاقے سے بالکل ناواقف ہوں۔ میں جاتا رہتا ہوں، ہم جاتے ہیں تو ہم پشاور اور بنو اور یا بڑے شہروں میں ہو آتے ہیں، مگر جو ہم آزاد علاقوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی رہتل جو ہے، اس کا جو وسیع ہے، وہ اس کو لکھا۔ آزاد سید صاحب نے ایک بات اٹھائی سب کے ہندی کے بارے میں۔ یہ ہم دونوں طرف کے تعصبات جو تھے، جو اس میں لمبی بحث ہو سکتی ہے، مگر فارسی میں ہمارے ہاں بہت اچھا لکھا گیا۔ ہم نے اس کو، اور یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو فارسی شاعر یہاں تھے، ان سے جو ایران کے جو صاحبان علم تھے وہ واقف نہیں تھے، مگر ہمارے شعراء کا، مثلا بیدل کا، یعنی لے دے کر جو وہ نام 2-3 لیتے ہیں، غالب کا یا غنی کاشمیری کا، اور بس، یعنی اقبال تو چلیے، یعنی ان کے اسباب جداگانہ بھی ہیں شاعری سے، لیکن بلا شبہ غنی کشمیری اور اقبال، یہ 2 آدمی نام 2.5 آدمی لیتے ہیں، خسرو کبھی کبھی۔ مگر ہمارے یہاں بہت اچھی فارسی لکھی گئی۔ ابھی میں نے، انہوں نے پہلے بھی میر کا ایک فارسی کا نہایت اعلیٰ درجے کا ترجمہ اردو میں کیا، اور افضال۔ اب میں ایک ایسے یعنی بہت ہی خوشگوار فضا میں ایک ناخوشگوار بات کرنے لگا ہوں۔ فارسی سے جو کبھی ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی، اب فارسی آمیز، ابھی انہوں نے، ہمارے بزرگ تھے عزیز حامد مدنی، میں نے ان کی ماتحتی میں بہت دیر کام کیا ہے۔ جب وہ شعر لکھتے تھے تو اس میں فارسی کی لغت بہت غالب رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے دوست قریش پور فارسی بہت اچھی بولتے تھے اور فارسی کی خبریں پڑھتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ہائے وہ کشدمو خفاش کا پرہول محل وغیرہ، تو وہاں مذاق یہ اڑتا تھا کہ یہ چھپکلی کو یہ کہتے ہیں اور چمگادڑ کو یہ کہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پڑھے لکھے لوگ بھی فارسی کو اب نہیں جانتے، اور ان کو سامنے کی باتیں بھی فارسی کی نہیں سمجھ میں آتی۔ ابھی اس سے پہلے غازی بھائی کے پروگرام میں پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ فارسی میں ہے۔ اب میں نے کئی دفعہ یہ ٹی وی پہ بحث میں نے کسی سے کہا کہ یہ کوئی فارسی نہیں ہے، یہ اردو کے لفظ ہیں۔ جی، حد یہ ہے کہ کشور حسین کو تو ہم کشور کو کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، تو بس مزہ یہ کہ سایہ بھی اور ذوالجلال بھی اور قوت بھی اور سلطنت بھی، جو لفظ اردو میں بولے جا رہے ہیں وہ اب عربی کے یا فارسی کے نہیں ہیں، وہ سب اردو کے لفظ ہیں۔ آزاد سید صاحب کا جو ڈکشن ہے، اس میں ان کی لغت بہت وسیع ہے، بہت ہی فارسی کے قریب ہے، یا سمجھیے اس کی فضا میں ایک انڈو ایرین جو انڈو ایرانین مسلم سویلائزیشنل جو تاثر ہے وہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے، ان کی گفتگو میں بھی اور ان کی نثر میں بھی۔ تو ترجمے ضرور ہونے چاہیے، اور اب تو فارسی کا اب تو کیا بس غالب کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، ہم کچھ اور آپ سے بھی گفتگو اور بھی کرنا چاہیں گے۔ اس پر جو بات آپ کہہ رہے تھے، اس پر مجھے ایک نام ایسا یاد آیا جس کا ذکر ہونا چاہیے، وہ اختر عثمان صاحب کا ہے، جو فارسی اور اردو اور ملے جلے ڈکشن میں بہت اچھی شاعری۔ اسی طرح پورے پاکستان ہندوستان میں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے احمد شہریار۔ جی، احمد شہریار قم میں رہتے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں، مگر وہ ہیں یہاں کے کوئٹہ کے۔ اس وقت فارسی میں خود ایران میں جو نوجوان شاعر لکھ رہے ہیں، ان میں بھی ان کا شمار
بہت ہی نمایاں شاعر اور بہت ہی دونوں زبانوں پہ بہت دسترس، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، اور بہت اچھی. اختر عثمان فارسی ان کی والدہ کیونکہ فارسی بولنے والی خاتون ہے، اچھی بہت اچھی شاعری بھی ان کی اور نثر بھی. اور انہوں نے ابھی حال میں بے دل کا ترجمہ کیا، اور بے دل کی کوئی 50 غزلیں انہوں نے منظوم ترجمہ کیا. بہت ہی دسترس. یہ سب نیا داخل ہو رہا ہے اردو میں. مگر 22 کروڑ کے آدمیوں میں افضال سید اور اختر عثمان اور احمد شہریار رجحان نہیں ہوتا. یہ تو ایک مستثنا لوگ ہیں. فارسی آپ کے ہاں بالکل جو بولی جاتی ہے، سیدھے سیدھے لفظ بھی فارسی کے ہمیں نہیں آتے، اس کو مان لینا چاہیے. جس زمانے میں ہمارے زمانے میں پڑھایا جاتی تھی فارسی، اب کسی بھی دانشگاہ میں فارسی ابتدائی مرحلے سے نہیں پڑھائی جاتی. کتنی فارسی آپ سیکھ لیں گے بی اے میں جا کر اور ایم اے میں، اور اگر آپ بیسک ایجوکیشن میں آپ کے یا سمجھیے انٹرمیڈیٹ تک نہیں ہے تو ماسٹرز کے. ہمارے ہاں یہ جو عربی اور فارسی پڑھائی جاتی ہے، یہ اساتذہ جو ہیں یہ پڑھوا لیتے ہیں کیونکہ ان کی نوکریاں خطرے میں ہوتی ہیں، اس لیے وہ 2-4 بچے گھیر لیتے ہیں. اور جو سب سے کمزور لڑکے ہوتے ہیں وہ آج کل فارسی میں اور معاف کیجیے گا اردو میں بھی وہی بچے جاتے ہیں جن کو کہیں اور داخلہ. عارف صاحب، اب ہم تھوڑا سا، آپ نے ایک ہلکی سے جھلک ڈراموں کی کہی تھی، اور ڈراموں میں بھی کچھ تجربے ہوئے. ہم آپ کی طرف پھر آئیں گے. میں رفاقت سے پوچھوں گی کہ آپ کہانیوں کی طرف ہیں اور ناولوں کو بتایا کہ ڈرامائی تشکیل کی گئی. اب خدا کی بستی جب ناول پہ ڈرامہ بنا، یا یہاں ہماری نور الہدی شاہ صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کا جب ڈرامہ چلتا تھا جنگل، تو راستے پہ ٹریفک رک جاتی تھی، سنسان ہو جاتے تھے. اور ایسے ڈرامے ہمارے اردو کے پیش ہوئے ٹیلی ویژن سے کہ پوری دنیا میں ان کی گونج تھی. اور جب ہم باہر جاتے تھے، خود مجھ سے جب میں انڈیا جاتی یا بنگلہ دیش جاتی تو لوگ کہتے کہ آپ کے ڈراموں کی سی ڈی لائیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اردو ڈراموں پہ انحطاط آیا ہے. ناول اچھے لکھے جا رہے ہیں، ڈرامے اچھے نہیں لکھے جا رہے ہیں، ناولوں سے تشکیل نہیں ہو رہی ہے ڈراموں کی. کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ کہ پہلے جو ہے وہ چونکہ ایک سینٹرل نظام تھا پی ٹی وی کا، جس کے تحت جو ہے وہ سارا کام ہوتا تھا. اور پی ٹی وی میں جو ہے وہ شاید رائٹر کے لیے کرائٹیریا یہ تھا کہ وہ ادب سے منسلک ہو، ادب میں بھی لکھتا ہو تو پھر اس کو پی ٹی وی نے جو ہے وہ چانس دیتا تھا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹیشنز کی بات کی تو 2 اڈاپٹیشن مجھے اور یاد آ رہی ہیں. ایک تھی ایوان تورگنیف کا ناول تھا فادر اینڈ سن، جس کی اڈاپٹیشن جو ہے وہ صفدر میر صاحب نے کی تھی. اور ایک تھا دوستویسکی کا ناول تھا ہجرتوں کے ہمارے لوگ، جو کہ اسلام آباد سے شاید سینٹر سے پروڈیوس ہوا تھا. وہ بھی ہے کہ بہت شاندار اڈاپٹیشنز تھیں. دراصل ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی وی میں جو لوگ تھے ان کا پس منظر بھی بہت مضبوط تھا اور پڑھے لکھے لوگ تھے، مطالعے کے شوقین لوگ تھے. لیکن جب سے یہ ہے کہ پرائیویٹ چینلز آئے ہیں، نوراپا بیٹھی ہوئی ہیں، جانتی ہیں وہ کہ چونکہ ڈرامہ جو ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو گیا تو شاید یہ ان کی مجبوری ہو گئی کہ جو ہے وہ لٹریچر سے تو لوگ جو ہے وہ نہیں آ رہے تھے اس طرف، تو پھر ڈائجسٹ کا راستہ کھول دیا گیا. اور ڈائجسٹ والے لکھنے والے وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹی وی ڈرامے کی طرف آ گئے. اور اس کے علاوہ جو لوگ پروڈکشن سے وابستہ ہیں تو ان کی بھی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کچھ خاص نہیں ہوتی. کیونکہ میرا اپنا بھی تعلق اسی شعبے سے رہا ہے اور میں نے بھی ہے کہ بہت سے اسکرپٹ لکھے ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہوں میں. تو ہے کہ بہت سے جو
डायरेक्टर मिलते हैं हमें, उनका मुतालिया नहीं होता, उनको चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो ये है कि प्राइवेट टीवी चैनल जब से आए हैं, अच्छा। ठीक है कि पहले भी जो है वो ड्रामा बनाने का एक मकसद शायद जो है वो रेवेन्यू होता होगा, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया है। अच्छा, बहुत प्राइवेट चैनल वालों को इस तरफ मुतवज्जा होना चाहिए कि अब उर्दू में अच्छी कहानियाँ और अच्छे नावल आ रहे हैं, ज़रा उनकी तरफ भी जाए, औरतों को तमाचे और रोने धोने वाले ड्रामे ख़त्म करें। लेकिन अब मैं फिर एक मरतबा अफजाल सैयद साहब से कुछ बात करूँगी तजुर्बात पे। अभी तक हम तहरीरों पे बात कर रहे हैं, उर्दू शायरी में तजुर्बे हुए, जो शायरी हमारी इब्तिदा में थी वहाँ से अब तक, इसमें हैयत के भी तजुर्बे हुए, लसानी तौर पे भी, ज़बान के भी हुए। तो आपने ख़ुद नसरी नज़में, आज़ाद नज़में और गज़लें, बिल्कुल रिवायती गज़लें भी लिखी हैं। तो कुछ रोशनी डालिए इस पर कि ये तजुर्बे कैसे रहे। यहाँ पे हमारी नसरी नज़म की दो शायरात, बड़ी शायरात बैठी हुई हैं, अज़रा अब्बास भी, तनवीर अंजुम भी। तो कुछ इन तजुर्बों पे, हैत के तजुर्बों पे कुछ गुफ्तगू। अपनी बात करना चाहूँगा कि जब मैं कुछ लिखना चाहता था नज़म की सूरत में, और कुछ मेरी रग़बत फ़ारसी की तरफ या फ़ारसी लुग़त की तरफ थी, तो मैं जो कुछ लिखता था वो एक पढ़ने के बाद मुझे खुद लगता था कि राशिद साहब की कोई बहुत भद्दी सी कोई नकल हो गई है। और वो मेरे लिए इतना अज़ाब था कि मैं उस कैद से निकल नहीं सकता था, और मैं कहीं बहुत दूर था अदब से, तो मुझे कोई इतना अंदाज़ा भी नहीं था। फिर मैं कमर जमील साहब और उनकी तहरीक और फातिमा हसन और अज़रा अब्बास और उस दौर के जो हमारे दोस्त थे, तो मुझे पता चला कि ये भी तरीक़ा है कि इस तौक़ को उठा के फेंका जा सकता है। फिर मैंने लिखना शुरू किया नसरी नज़में, और अच्छी बुरी जो भी लिखना चाहता था, लेकिन वो मुझे मेरे अपने ख़यालात, मेरी अपनी नज़म लग रही थी, उसमें राशिद या फैज़ या किसी का उस तरह का असर नहीं आ रहा था। वरना नसरी नज़म के बगैर कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। मैं ज़ाहिर नहीं लिखता, मैं 2-4 बरस और लिखने के बाद कुछ और कर रहा होता बेहतर काम। तो ये है, नसरी नज़म ने तो एक बहुत बड़ी एक लामतनाही मतलब एक फ़ज़ा खोल दी मेरे लिए, और जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए भी। मुझे ये कहा गया है कि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो अब आप लोग बताएं। मेरा ख्याल है कि मैं कंक्लूड, सवाल अगर कोई, किसी के पास एक सवाल की गुंजाइश है, अगर कोई करना चाहे तो जल्दी से एक सवाल सिर्फ, हाँ, तबसरा नहीं। शुरू में ज़िक्र हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। मैं जब बचपने में मैंने फ़िरोज़ संस की पॉकेट बुक सीरीज़ के ही ज़रिए मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, हमारी हिस्ट्री की। और आवाज़ नहीं आ रही आपकी जी, सिर्फ सवाल कीजिए। सवाल यह है कि मैं बताना चाह रही थी कि मैं बचपने में मैंने फ़िरोज़ संस की पॉकेट बुक सीरीज़ के ज़रिए बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत दिलचस्प किताबें हैं। इस किस्म की किताबें क्यों ना छापें, छोटी छोटी किताबें जिसमें ये इनका सवाल है कि पॉकेट बुक सीरीज़ क्यों नहीं हो रही है, छप रही है पूरी? छप रही हैं, छपती हैं। ये ऑक्सफोर्ड ने भी छापी हैं, पॉकेट बुक तो नहीं, लेकिन पतली पतली किताबें जो मुतारफ़ करा रही हैं। जी, उर्दू विरसा सीरीज़ है। कुछ पॉकेट बुक किताबें मैंने देखी हैं, फजली सन्स ने छापी हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं छपती हैं, छप रही हैं, लेकिन शायद कम छप रही है। और नेशनल बुक फाउंडेशन काफ़ी रियायत से भी किताबें देते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो दस्तयाब है। और कुछ लोग यूँ भी मैंने देखा है कि छाप के, जैसे वाजिद जवाद साहब हैं, इकबाल और गालिब और फराज, इनको पॉकेट छोटे छोटे शक्ल में छाप, मतलब उनको इनकरेज करने के लिए, जैसे छोटे छोटे पैकेजेस हों कि हम तलबा को तोहफे के तौर पे दें। तो नेशनल बुक फाउंडेशन पे जाइए, वो है। अच्छा, मैं अब कंक्लूड करने के लिए सेशन फिर एक मरतबा इफ्तिखार आरिफ साहब की तरफ जाती हूँ कि आप
फरमाइए उर्दू में नया ताज़ा क्या है, आप इसको कैसे सम अप करेंगे? मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बहुत ही मैं खुश नज़र आता हूँ, तो मैं को बहुत ही ज़्यादा मुतमईन आदमी नहीं हूँ। और ये होता है कि उम्र के एक मरहले में जब आप पीछे पलट के देखते हैं तो बहुत अच्छा काम हो चुका होता है, और बाज़ नए लोग जो हैं वो भी पुराने हो चुके होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि 70 की दहाई या 80 की दहाई या फर्ज कीजिए अब तो 2000 के बाद की दहाई है, तो मैं फ़िक्शन में तो मैंने देखे, जैसे हमारे यहाँ गज़ल में लड़के हैं, अब्बास है, कमर रज़ा शहज़ाद, अख्तर उस्मान, ये लड़के अच्छा लिख रहे हैं, यहाँ अजमल, मगर कोई ये तादाद बहुत ऐसी नहीं है कि मुझे बहुत मुतमईन कर दे और यानी ये कहने पे मजबूर कर दे कि बहुत ही मुस्तक़बिल जो है वो रोशन। नज़्म उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर लिखी जा रही है और उसकी ज़्यादा अच्छी किताबें आ रही हैं। नस्र जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ये एक आज़ाद सैयद साहब, ये एक इल्तिबास है कि जो तनकीदी किताबें, ये जो दानिशगाहों में जो अदब को कैद कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिससे आदमी एक इल्यूजन में मुब्तला होता है कि बड़ा काम हो रहा है। दरसी ज़रूरतों के तहत बाज़ तनकीदी इस्तिलाहों की किताबें मगरिब से मुस्तार लेकर उसकी नक़ल उर्दू में अच्छी बुरी कर दी जाती है, और हम ये समझते हैं कि कोई बड़ा मार्का हमने सर कर लिया, और वो आदमी जो है वो खब्त अज़मत में मुब्तला हो जाता है, और फिर वो उसी तरह की किताबें मैं देखता हूँ कि तनकीद में बेशतर किताबें ऐसी हैं कि जिनकी नौइयत मुस्तार तसव्वुरात लिसानियात के और फ़लसफ़े के और अदब के लेकर उसको मुशर्रफ व उर्दू करके आपको पेश कर देते हैं। दूसरे एक रैकेट है HEC का, जिसमें वो उनके प्रमोशंस जो हैं वो मज़ामीन के और मकालों की शक्ल में, इतने मकाले होंगे, इतनी किताबें होंगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एसोशिएट प्रोफेसर हो जाएगा और एसोशिएट प्रोफेसर हो जाएगा। उस ज़रूरत के तहत वो लिखे जाते हैं, चुनांचे उनको अप्रूव करने वाले भी वही प्रोफेसर होते हैं, वही माफिया होता है दानिशगाहों के शुबाह उर्दू का, और वही रिसाले निकालने वाले होते हैं। ये एक ऐसा माफिया है जिससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तहक़ीक़ का काम मैं तारीख़ के सिलसिले में और तहक़ीक़ के सिलसिले में बिल्कुल मुअद्दबाना गुजारिश करूँ कि जो लोग फ़र्ज़ कीजिए बर सग़ीर की तारीख़ पर आप लिखना चाहते हैं, मैं बहुत ही अदब के साथ कहता हूँ कि मसलन सिंध की तारीख़ पर आप लिखना चाहते हैं और अगर आपको फ़ारसी नहीं आती है और फ़ारसी से आप नाबलद हैं, तो आपने सिंध की तारीख़ आप नहीं लिख सकते, इसलिए कि जब आपकी मतून तक और माखज़ तक और हवालों तक नज़र नहीं जाएगी, आपको यही नहीं पता कि हमारे सिंध में फ़ारसी के मखतूतात कहाँ कितने हैं। मैं समझता हूँ कि बर सग़ीर में सबसे ज़्यादा मखतूतात जो हैं फ़ारसी के वो सिंध में हैं और खानकाहों में हैं और अनआइडेंटिफाइड मैन्युस्क्रिप्ट। मैं इस पे बताऊँ, अभी आजकल मैं मखतूतात पे काम कर रही हूँ। 1000 से ज़्यादा मखतूतात अंजुमन तरक्की उर्दू के नेशनल म्यूज़ियम में कोई 43-45 साल तक रखे हुए थे, मगर अब वो बाहर आ गए हैं। हमें ये भी नहीं मालूम है कि जो आपके यहाँ मखतूतात रखे हुए थे वो हैं क्या, अब आ गए हैं और 6 तारीख से उनकी डिजिटाइजेशन शुरू हो जाएगी। ये एक खुशखबरी है। सिंध में बहुत काम हो रहा है। सिंध में फ़ारसी बोलने वाला ख़ानदान मौजूद है, मिर्ज़ा खलीज बेग का, और वही फ़ारसी उस पे है। लेकिन मखतूतात पे मैं ये एक खुशखबरी सुनाऊँ कि अमेरिकन ये रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज वालों ने पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, मशीनें भेज दी हैं। एक माहिर वली मुराद आ रहा है बैरूत से, और 6 तारीख से हमारे यहाँ एक तरबियती वर्कशॉप होगा उन मखतूतात को
ڈیجیٹائز کرنے کا، جاننا چاہتے ہیں جس کہ میں ہمارا پورے سندھ کہاں کے کیا ڈپارٹمنٹ ہے بھی ہمارے پاس۔ شریک ہے، اور اس میں سندھ کے جو وزیر کلچر ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کا وزیر سردار علی شاہ ان کا، اور ہماری بہن نور الہدیٰ شاہ کا بھی اس کام کے انجام دینے میں بڑی مدد شامل ہے۔ اور یہ مخطوطات پہ کام ہو رہا ہے بہت ایران میں، ابھی دیکھ کے آئی ہوں آستانِ قدس میں جو میوزیم لائبریری ہے اس میں بہت مخطوطات جمع ہے، اور بہت سے ملکوں سے یہ بات عام نہیں ہو رہی تھی کہ ہمیں لڑکیاں ایران کی اصفہان سے اور علی آباد یونیورسٹی سے رجوع کرتی ہیں۔ ابھی ایک لڑکی نے بطال پچیسی کا جو فارسی ترجمہ ہے تحفۃ المجالس، وہ ہمارے پاس مخطوطے کے شکل میں انجمن میں ہے، تو وہ مانگا تھا، اس پر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح بیانی کرمانی ایک شاعر ہے، اس پر کام کر چکی ہے اصفہان میں ایک لڑکے۔ تو افتخار عارف صاحب، یہاں تو مخطوطات پہ کام ہو رہا ہے، اور کسی دن ہماری تحریریں بھی مخطوطات بن کے ڈیجیٹائز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم بالکل اس بات پر مطمئن ہیں کہ اردو میں بہت کچھ نیا تازہ داخل ہوا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو ایک شعبہ جس پر میں نے بات نہیں کی وہ خواتین کا ہے، کہ خواتین کو نیا جو ہوا ہے تاریخ ادب میں داخل کیا گیا ہے، اس کو کوئی نہیں ذکر کرتا کہ ہماری جو شاعرہ زاہدہ خاتون شروانیہ پہ باقاعدہ جینوئن تحریک کر کے مجھے کوئی اس سے پروموشن نہیں ملا تھا، میں تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی، لیکن ان کو تاریخ ادب میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح بہت سی خواتین ہماری جو لکھنے والی ہیں بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہی ہیں۔ ہماری فہمیدہ ریاض، کل ہمارے جسٹس کوسا صاحب نے اعتراف کیا کہ انہیں اپنی بات کہنے کے لیے فہمیدہ ریاض کا سہارا لینا پڑا، اور ہماری شاعرات جہاں جہاں ہیں وہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں۔ بلوچستان جیسے علاقے میں ایک لڑکیوں کا بہت اچھا، نوشین قمرانی، افشین ان کی بہن جو آرٹسٹ ہے، اس طرح یہ جو لڑکیاں ہیں صحیفہ، انجیل، یہ وغیرہ، یہ سب بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں اور بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ یہاں آئیں۔ اگر افتخار عارف صاحب ایک جملہ آپ اس سیشن کو سم اپ کرنے کا کہیں تو اس کے لیے ایک آخری جملہ۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہو گیا۔ بالکل، اصل میں آپ کو خواتین کے سلسلے میں سوال کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو ایک بالکل بلا شبہ اردو ادب کی تاریخ میں، صرف اردو ادب کی تاریخ میں نہیں، پاکستانی ادب کی تاریخ میں اب خواتین کے ذکر کے بغیر نہ آپ کی شاعری کی تاریخ مکمل ہوتی ہے اور نہ آپ کی فکشن کی تاریخ مکمل ہوتی ہے، اور بلا شبہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور کیا جاتا ہے، اور سب اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا، پورے پینل کا اور آپ سب حاضرین کا۔